کوتاہی سے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو آپ سے وقت لیا گیا مثال کے طور پر آپ کی 8 گھنٹے کی ذمہ داری یہاں لگائی گئی، تو یہ 8 کے 8 گھنٹے ہر سیکنڈ اس کا جس نے یعنی مستاجر جو ہے آپ کا، جس نے آپ کو اجارے پہ لیا، اس کے ہو گئے۔ ان میں آپ وہی منٹ، وہی سیکنڈ یا وہی وقت اس کام کے علاوہ صرف کر سکتے ہیں جس کا تعلق عرف و عادت سے ہو۔ عرف و عادت کیا ہے؟ بعض اوقات تو شرعاً وہ کہ واجب بھی ہو جائے گا کام چھوڑنا، واجب اس صورت میں ہو جائے گا، مثلا نماز کا وقت ہو گیا با جماعت کا، تو اب آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی واجب ہے، تو یہ کام چھوڑا جائے گا اور اس میں آپ کی تنخواہ بھی نہیں کاٹی جائے گی۔ اسی طرح کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی جو اس سے زیادہ اہم ہو، تو اس صورت میں بھی یہ کام چھوڑنا ہوگا۔ باقی عرف جیسا کہ آپ پیشاب لگ گیا زور کا تو وہ جانا ہی جانا ہی، تو اس پر کوئی بھی سیٹ نہیں روکے گا، دکان پر اگر آدمی نوکری کرتا ہوگا تو اس طرح کے مطلب معروف معاملات کے علاوہ اپنی سستی کی وجہ سے وقت کا ضیاع کرنا، تو یہ جتنا وقت بندہ ضائع کرے گا تو اتنی اس کی تنخواہ حرام ہو جائے گی۔ انہیں اس پر عرف ہے کہ بھئی چلو کوئی آ گیا ملنے والا، دعا سلام کر لی، کیا حال ہے، خیریت ہے، اب اتنی حد تک تو چلو ہو گیا، لیکن اگر اس کو لے کر بیٹھ گئے اور 1 گھنٹے تک گپ شپ کرتے رہے تو اس کا عرف نہیں ہے۔ اور یہاں تو میرا خیال ہے ملنے والے کی بھی اجازت مووی مکتب میں کسی کی ہوگی ہی نہیں، ورنہ تو ملاقاتی آتے رہیں گے تو کام ہوگا کیا؟ تو جہاں ممانعت ہے تو وہاں تو کوئی دوست آ ہی نہیں سکتا کہ دوست کو لا کر بیٹھے گا یا 1 گھنٹے تک ٹیلی فون پر موبائل پر لگا رہا تو کام کیا کرے گا؟ تو جتنی اجازت ہے اپنے مستاجر کی طرف سے یا جتنی اجازت عرف میں ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اب یہ کہ میں 1 سیکنڈ جو ہے وہ اپنے اجارے کی شریعت کے مطابق پوری کروں گا۔ ایک نیت، سب سے اہم نیت، اور نیت نہ بھی کرے تو یہ تو کرنا ہی ہے، تو شریعت کے مطابق میں بجا لاؤں گا، اس نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں کیونکہ یہ دینی کام ہے تو اس کو میں مزید بہتر سے بہترین طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بجا لاؤں گا، اور اس کے ذریعے میں نیکی کی دعوت عام کروں گا، اس کے ذریعے میں برائیوں کا انسداد کروں گا، روک تھام، برائیوں کا خاتمہ کروں گا۔ اپنے ساتھ جو مدنی عملہ ہے تو میرے جو قریب جو اسلامی بھائی ہوں گے ان کا حق صحبت بھی ادا کروں گا۔ حق صحبت کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی صاحب تھے تو مسواکیں کاٹیں، تو 2 مسواکیں تھیں، ایک تو بالکل سیدھی تھی، دوسری خمیدہ تھی، کچھ کیا کہنا چاہیے، یہ سیدھی دیکھنے میں، ٹھیک ہے نا، اور اب یہ کاغذ ہے تو میں نے کہا یہ مڑا ہوا ہے نا، مڑا ہوا ہے نا، اب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک لگ گیا تو اس کو مڑا ہوا کہنے میں ذرا دل نہیں کر رہا، تو خمیدہ میں تھوڑی جھکی ہوئی، تو جو خمیدہ مسواک تھی وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے قبول فرمائی، اور جو دونوں میں جو مادی اعتبار سے بہتر تھی، حالانکہ دونوں ہی بہتر تھی، لیکن ان دونوں میں بھی جو عمدہ ترین ظاہری طور پر تھی وہ اپنے جو رفیق تھے ان کو عنایت فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا سرکار یہ زیادہ بہتر ہے، حضور قبول فرماتے، مجھے وہ عنایت فرماتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن صحبت کا بھی حق جو ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہاں
ایک مطلب یہ بھی مدنی پھول سمجھ میں آ رہا ہے کہ خود آرام کو قربان کر کے، عمدہ چیزیں قربان کر کے اپنے جو رفقا ہیں ان پر ایثار بھی کرے. اب جیسے مل کر کھانے کے لیے بیٹھے تو اچھی بوٹیاں اپنی طرف سرکا لی، ایک ہی آلو ہے تو وہ بھی کھسکا لیا، اور اسپیڈ کھانے میں بھی زیادہ رکھی تاکہ میں زیادہ کھا لوں، تو یہ تو یقیناً حرص کی علامت ہے. بلکہ ذہن نصیب کے منہ آہستہ چلائے، معمول سے بھی آہستہ چلائے، اور کم کم کھائے تاکہ اگر یہ کھانا جو ہے اگر لمیٹیڈ ہے تو اپنے دوسرے بھائی کو زیادہ اس کے پیٹ میں چلا جائے. اس کو بھلے پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہ چلے تو ہی مزہ ہے، پتہ چلے گا تو پھر ریاکاری ہو سکتا ہے کہ آدھ ہمکے گی، بناوٹ ہو جائے گی، تصنع کا سلسلہ ہوگا، اس پر امپریشن ڈالنا مقصود ہو جائے گا، متاثر کرنا مقصود ہو جائے گا، بہت مطلب خرابیاں اور آفتیں ہو سکتا ہے کہ جمع ہو جائیں. تو چپ چاپ مطلب اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی پر ایثار کرے تو اس کا ثواب بھی کچھ اور ہوگا. جیسا کہ وہ یاد آیا مجھے کہ ایک بزرگ کا واقعہ کیمیا سعادت میں لکھا ہے، انطاکیہ سے ان کا تعلق تھا. تو کچھ فقراء ان کے پاس مہمان آئے، تو رات کا وقت تھا، روٹی بھی ایک ہی تھی. پہلے کی روٹیاں اور مختلف مقامات کی روٹیاں الگ الگ ہوتی ہیں. جب اپنا مدنی قافلہ کاشغر گیا تھا چائنا، تو چائنا میں جو روٹی کھائی جاتی تھی تو وہ مجھے اسماعیل بھائی نے بتایا تھا کہ وہ روٹی ہماری طرح نرم روٹیاں نہیں، اس میں کچھ شاید مسالے وغیرہ سب مکس، تو وہ روکھی، تو وہ روٹی اتنی سخت ہوتی تھی کہ اپنی عقل میں نہیں آئے گی، لیکن وہ اسلامی بھائی اپنے مبلغ بتا رہے تھے وہ روٹی اتنی سخت تھی کہ اگر کسی کے سر پہ ہمارے سر پھٹ جائے، ایسی وہ لوگ ایسی روٹی کھاتے تھے. کاشغر چائنا. تو مختلف مقامات کی مختلف روٹیاں ہوتی ہیں. بڑی بڑی روٹیاں تو خیر آپ نے دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہیں، بہت بڑی بڑی روٹیاں ہوتی ہیں، اور اس میں طرح طرح کے مسالے بھی ڈالتے ہیں. اب ایک روٹی بہت مشہور ہے جس کو پزا کہتے ہیں، ہے تو روٹی ہی وہ، لیکن اس میں ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ وہ پزا کہلاتی ہے. پراٹھا یہ بھی روٹی ہی کی ایک قسم ہے. بریڈ وغیرہ یہ سبھی روٹیاں ہیں. تو روٹیوں کی کئی قسمیں ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ روٹی ایک ہی تھی. مہمان فقراء جو تھے وہ تشریف فرما تھے. اب کیا کیا جائے، کس کس کو پورا کریں گے؟ تو انہوں نے روٹی کے ٹکڑے تھال میں ڈالے اور بتی بجھا دی. وہ بتیاں بجلی کا دور تو نہیں تھا، بہرحال چراغ گل کر دیا. اب تمام فقراء جو تھے وہ منہ چلانے لگے، ہاتھ ڈالنے لگے، منہ چلانے لگے. جب ان بزرگ نے یہ اندازہ لگا کر اب سب کھا چکے ہیں تو بتی جلائی، تو جتنے ٹکڑے تھال میں تو سارے کے سارے موجود تھے. سب ایک دوسرے پر تاثر دے رہے تھے کہ میں کھا رہا ہوں، کھایا کسی نے بھی نہیں تھا. اسی ایثار کے پیش نظر کہ میرا بھائی کہیں بھوکا نہ رہ جائے کیونکہ مقدار کم ہے کھانے کی، تو کسی نے بھی نہیں کھایا. اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی کی بارگاہ میں کسی نے ایک بکری کی سیری یا بکرے کی منڈی جس کو ہم بولتے ہیں وہ تحفے میں دی. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو فلاں صحابی ہیں وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں اس کے، وہ ان کو آپ دے آئیے. تو انہوں نے بھجوا دی. وہاں ان کے پاس جب گئی تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ وہ جو صحابی ہے نا وہ زیادہ حقدار ہیں، یہ ان کو انہوں نے بھجوا دی. تو اس طرح گھوم پھر کر 7 گھروں پہ وہ پہنچی اور پھر انہی کے پاس آ گئی. آخری جو چھٹے تھے انہوں نے یہ سوچ کر کہ نہیں میرے سے تو وہ فلاں حقدار ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان سے ہو کر چلی ہے، ان کے یہاں پہنچا دی. تو وہ ان کا جذبہ تھا. اور ہمارا ہے کہ ہمارا بس چلے تو ہم منہ سے بھی نوالا چھین لیں. تو اللہ ہم کو ایثار کا جذبہ نصیب فرمائے. تو اپنے ساتھ جو عیسائی بھائی ہیں میں ان کے ساتھ ایثار کروں گا.
اب